پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز تیزی 100 انڈیکس میں 3,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 1,64,300 کی سطح عبور کر گیا پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاری تیز بیٹھک اسلام آباد میں ہونے کا امکان مذاکراتی مقام کے لیے دوسرا آپشن عمان یا پھر مشرق وسطیٰ کا کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے اٹکے ہوئے معاملات حل کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں کئی دہائیوں کے بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف نائب اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا کابینہ کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائے ہارموز کھلوانے کے بجائے بند کروا دی ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بہت سی باتوں پر اتفاق ہو چکا تھا یورینیم کے معاملے پر نہ ہو سکا امریکی سینٹکام کے مطابق محاصرہ خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں گے یا قبضے میں لے لیں گے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنر ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے غلط حرکت دشمن کو موت کے بھنور میں جکڑ لے گی فوجی جہاز آبنر ہرمز کے قریب پہنچے تو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور سختی سے نمٹا جائے گا ایران نے دھمکی کے بعد امریکی جہاز کی واپس مڑنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان کہا امریکہ نے حملہ کیا تو باب المندب بھی بند کر دیں گے آبنر ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لیا جائے گا ایران کا آبنر ہرمز کی ناکہ بندی پر سخت رد عمل اسپیکر باقر غالباف نے وائٹ ہاؤس کے قریب گیس اسٹیشن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے طنز کیا کہ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے ایرانی اسپیکر نے ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی عوام پر اثر انداز نہیں ہوتی اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے اگر آپ منطق کے ساتھ آگے آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے برطانیہ امریکی صدر ٹرمپ کی آبنر ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا آبنر ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا خطاب کہا شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ آبنر ہرمز کی بحالی کے لیے ایک عالمی دفاعی مشن کا قیام ضروری ہو گیا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس اور برطانیہ آئندہ دنوں میں ایک کانفرنس بلائیں گے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ انٹرنیشنل فورس کو آبنر ہرمز میں کئی مشکلات ہوں گی سمندری گزرگاہ کو سفارتکاری کے ذریعے ہی کھولنے کی ضرورت ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا عباس عراقچی کی قطر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر بات چیت کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاپائے روم کو نشانے پر لے لیا کہا میں پوپ لیو کا بڑا مداح نہیں ہوں جرم کے معاملے میں پوپ لیو کمزور اور خارجہ پالیسی میں خوفناک ہیں پوپ لیو نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ وہ جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان پر تنقید ہی کیوں نہ کی جائے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت کہا صدر ٹرمپ کے الفاظ مناسب نہیں ہیں پوپ کی حیثیت سے فطری بات ہے کہ وہ امن کی اپیل کریں اور جنگ کی تمام شکلوں کی مذمت کریں ایران امریکہ ثالثی میں اہم پیش رفت وزیر اعظم شہباز شریف ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب جائیں گے وزیر اعظم 1 سے 2 روز میں سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ کشیدگی میں کمی اور مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاپان کی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم تاکاچائی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کی سفارتی کردار کو سراہا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی شہباز شریف کو پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد، کہا امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی کاوشوں کے لیے مبارکباد دی۔ پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے خلاف امریکہ میں بھی احتجاج شروع۔ اسرائیل کو فنڈنگ کے خلاف نیو یارک میں یہودی کمیونٹی کا مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ ایران، غزہ اور لبنان میں خونریزی کی مذمت، نو پرومنس اور فنڈ پیپل ناٹ مومس کے نعرے لگائے۔ مطابق تو کوئی نہ کوئی چانسز جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی مذاکرات کے دوبارہ انیشیٹو جو ہے اطمینان ہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے۔ انڈیا والے سارے بہت تڑپ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سڑ گئے نے تو سڑ گئے۔ دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ بحران کے باوجود معیشت سنبھال لی، تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک تھا۔ ابتدائی سبسڈی کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی معیشت پر پینل ڈسکشن سے خطاب، کہا یورو بانڈ ادائیگی نان ایونٹ رہی، جو بیرونی ادائیگیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ترسیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس میں بین الاقوامی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شرکت۔ خطے میں بھارت کا جارحانہ رویہ امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پہ جنگ والا ماحول ہو یا معاشی طور پہ کرائسس ہو یا کووڈ کا زمانہ ہو، تو اس وقت جو مختلف قیمتوں کی پرائسز ہیں نیچے بھی ہوتی ہیں اوپر بھی ہوتی ہیں۔ اب میں موجودہ صورتحال ایران کی بات کروں گا، پھر جنگ لگنے سے پہلے وہ 10,000 روپے کا تھا اور اب جنگ کے دوران وہ 2,500 روپے کا ہو گیا، اور اب واپس وہ جو 10 ملین ریال ہے واپس 10,000 کا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ایرانی کرنسی کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہ خریداری کرنی چاہیے؟ کیا یہ سرمایہ کاری سمجھداری ہے یا پھر سیدھا خطرہ؟ اس سوال کا بہترین جواب بول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں مالیاتی ماہر نے دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔